فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب تنزیل الامامیہ کے پارٹ نمبر 15 کا آغاز صفحہ نمبر 173 سے کر رہے ہیں۔ چوتھا باب اہل بیت نبوت علیہ السلام اور اصحاب ثلاثہ کے باہمی تعلقات کا بیان۔ ہیڈنگ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا طوریہ کا بقیہ حصہ۔ نمبر 2 اس پر سیالوی صاحب کا تبصرہ۔ دوسری روایت، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندو اچھی طرح جان لو کہ متقی اور پرہیزگار لوگ وہی تھے جو دنیا اور آخرت کی نعمتیں حاصل کر کے گزر چکے ہیں۔ وہ ہستیاں اہل دنیا کے ساتھ ان کی دنیا میں شریک ہوئیں لیکن اہل دنیا ان کی آخرت میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو سکے۔ وہ مقدس ہستیاں دنیا میں اس طرح سکونت پذیر ہوئیں جیسا کہ سکونت اختیار کرنے کا حق تھا، اور دنیا کی ہر اس نعمت سے ان ہستیوں نے حصہ پایا جس طرح بڑے بڑے متکبرین اہلیت دنیا نے حصہ پایا، اور دنیاوی مال و دولت، جاہ و حشمت جس قدر بھی بڑے بڑے جابرین متکبرین نے حاصل کی ہے اسی قدر انہوں نے حاصل کی ہے۔ پھر یہ ہستیاں زیادہ آخرت لے کر اور آخرت میں نفع دینے والی تجارت کو ساتھ لے کر دنیا سے بے رغبت ہوئیں۔ یہ لوگ دنیا سے بے رغبتی کی لذت کو اپنی دنیا میں حاصل کر چکے تھے کہ کل اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں، اپنی آخرت کا حصہ دنیاوی لذات کی وجہ سے کم نہ ہوگا۔ اقوال، اس خطبے کے اندر منقول و مذکور صفات کو باقائم ہوش و حواس اور باقائم ایمان و انصاف سوائے خلفائے راشدین اور ان کے کمانڈروں اور جنرلوں کے کسی پر منطبق نہیں کیا جا سکتا ہے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کو اپنے قبضے اور تصرف میں لیا اور ان کے طاق و تاج اور ان کے تاج و تخت اپنے پاؤں تلے روندے اور ان کے اموال و خزائن اپنے سپاہیوں اور لشکریوں میں اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تقسیم کیا، اور ایرانی شہزادیوں کو لونڈیوں کی صورت میں مدینہ منورہ لا کر حضرت علی علیہ السلام کی مرضی کے مطابق ان کو بانٹنے اور تقسیم کرنے کا اختیار دیا۔ کتاب کا حوالہ تحفہ حسینیہ صفحہ نمبر 307۔ تیسری روایت، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے زمانے خلافت میں فرماتے ہیں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 170، اسلام اور ایمان کے ساتھ سبقت لے جانے والے اپنی سبقت کے ساتھ فائز المرام ہو چکے اور مہاجرین اولین اپنی فضیلت اور برتری کے ساتھ گزر چکے۔ اس ارشاد حیدری کی تائید بلکہ تشریح ثقل اکبر اور اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام میں بھی موجود ہے، اور ثقلین کا سابقین اولین مہاجرین و انصار کے فضائل و فواضل اور عالی درجات و منازل میں پورا اتفاق ملاحظہ ہو۔ تحفہ حسینیہ صفحہ نمبر 308۔ نمبر 3 اس پر ہمارا نقد و تبصرہ۔ آدمی کی اگر سیالوی صاحب کی طرح آنکھ درست نہ ہو تو پھر کوئی تعجب نہیں کہ وہ شک کرے جبکہ صبح روشن ہو چکی ہو۔ صحابہ کہلانے والوں کی منڈی میں ہر قسم کا مال موجود تھا، اگر آنکھوں سے تعصب کی پٹی اتار کر اور اس اسلاف کی اندھی تقلید کی اینک اتار کر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ رسول میں ہر قسم کے لوگ موجود تھے۔ مثلاً نمبر 1 مومن بھی اور منافق بھی، نمبر 2 طالب دنیا بھی اور طالب دین بھی، نمبر 3 مجاہد بھی اور فراری بھی، نمبر 4 نبوت رسول میں شک کرنے والے بھی اور آپ پر یقین رکھنے والے بھی، نمبر 5 پیغمبر اسلام پر عمدن جھوٹ بولنے والے بھی اور سچ بولنے والے بھی، نمبر 6 زناکار بھی اور پاک دامن بھی، نمبر 7 پاک دامن عورتوں پر تہمت زنا لگانے والے بھی اور اس سے اجتناب کرنے والے بھی، نمبر 8
غیبت کرنے والے بھی اور اسے دامن بچانے والے بھی۔ نمبر 9 مال غنیمت میں خیانت کرنے والے بھی اور اس سے اعتراض کرنے والے بھی۔ نمبر 10 تاریک زکوٰۃ بھی اور ادا کرنے والے بھی۔ نمبر 11 میدان جہاد میں پیغمبر اسلام کو نرغ اعداء میں گھرا ہوا چھوڑ کر بھاگنے والے بھی اور جم کر لڑنے والے بھی۔ نمبر 12 ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرنے والے بھی اور رفق و مدارات کرنے والے بھی۔ نمبر 13 ایک دوسرے کو ایذا پہنچانے والے بھی تھے اور سکھ پہنچانے والے بھی۔ نمبر 14 پیغمبر اسلام کے روبرو آواز بلند کرنے والے بھی تھے اور آواز دھیمی رکھنے والے بھی۔ نمبر 15 پیغمبر اسلام کو جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر خرید و فروخت کرنے کی طرف جانے والے بھی تھے اور جم کر نماز پڑھنے والے بھی۔ نمبر 16 حق پر پردہ ڈالنے والی بھی تھے اور اظہار حق کرنے والے بھی۔ نمبر 17 شراب خور اور چور و جابر بھی تھے اور اس کے تارک بھی۔ نمبر 18 فاسق و فاجر بھی تھے اور عادل و پرہیزگار بھی۔ نمبر 19 حب دنیا میں گرفتار بھی تھے اور حب دین سے سرشار بھی۔ نمبر 20 زوجہ رسول پر تہمت زنا لگانے والے بھی تھے اور اس سے اجتناب کرنے والے بھی۔ نمبر 21 پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد مرتد ہونے والے بھی تھے اور ثابت قدم رہنے والے بھی وغیرہ۔ نوٹ ان سب اقسام کی تفصیل مع قرآن و سنت کے حوالہ جات ہماری کتاب تجلیات صداقت یا حضرت مولانا حکیم امیر الدین مرحوم کی فلق النجا میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہیڈنگ ہے محبان صحابہ کی بنیادی غلطی۔ سیالوی صاحب ہو یا ان کے ہم نوالا ہو ہم پیالہ لوگ، ان کی بنیادی غلطی یہی ہے کہ وہ ان سب لوگوں کو جنہوں نے کلمہ اسلام پڑھا اور تھوڑا یا زیادہ وقت صحبت رسول میں بیٹھنے کا موقع ملا، برابر اور ایک جیسا مومن باصفا اور محب با وفا جانتے ہیں، حالانکہ خدائے علیم و حکیم نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے کائنات ارضی و سماوی کی کوئی بھی دو چیزیں ہر لحاظ سے برابر پیدا کی ہی نہیں ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے، ہوا نہ سرسبز دریا میں رہ کے عکس سر و کنار جو کا۔ ہیڈنگ ہے آمدم برسر مطلب۔ اصل حقائق سے جاہل متجاہل سیالوی صاحب نے پہلے 20 عدد آیات قرآنیہ پیش کی جن میں مخلص مہاجرین و انصار و مومنین مجاہدین و متقین کی مدح و ثنا کی گئی تھی، اور ان کو پیش کر کے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ اصحاب ثلاثہ مہاجری بھی تھے اور مومن و مخلص بھی اور مجاہد بھی، حالانکہ ان آیات کا ان اصحاب کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہ تھا۔ ایک مسلمہ اصول ہے، جیسا کہ ہم اس موضوع پر وہاں تبصرہ کر چکے ہیں جہاں موصوف نے 2 آیات پیش کی تھیں، اور اب جناب موصوف نہج البلاغہ کے خطبات کے ساتھ بھی وہی سلوک کر رہے ہیں جو ان آیات کے ساتھ کیا تھا، یعنی جہاں بھی جناب امیر علیہ السلام نے اپنے بعض خطبات میں اپنے بعض محب و محبوب اصحاب رسول کا اچھے انداز میں تذکرہ کیا یا ان کو اخراج تحسین و آفرین پیش کیا، وہاں اپنی روایتی ناسمجھی کی بنا پر سیالوی صاحب جھٹ اس سے اصحاب ثلاثہ کو مراد لینے لگتے ہیں اور ان کو جناب امیر علیہ السلام کو ممدوح قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ سراب کو آپ سمجھنے والی بات ہے۔ ہیڈنگ ہے حضرت امیر علیہ السلام کا اصحاب ثلاثہ کے بارے میں حقیقی اور اصلی نظریہ۔ اگر جناب امیر علیہ السلام کا ان لوگوں کے بارے میں اصل نظریہ معلوم کرنا ہو تو پھر یہ خطبات پیش نہ کریں جن کا اصحاب ثلاثہ کے ساتھ اتنا بھی تعلق نہیں ہے جتنا کہ کھجور کی گٹھلی کا اس کے چھلکے سے ہوتا ہے۔ ان اقتباسات سے مراد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بعض مخلص اصحاب مراد ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عین حیات میں محبان علی اور شیعان علی کہلاتے تھے، جیسے جناب عمار بن یاسر، مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی محمدی، جابر بن عبداللہ انصاری، حذیفہ بریدہ، ابو ایوب انصاری، سہل بن حنیف، عثمان بن حنیف، ابو الحسیم بن تیہان، ابو الفضل عامر بن واصلہ اور جناب عباس بن عبد المطلب وغیرہ وغیرہ۔ ملاحظہ ہو اسلامی مذاہب ابو زہرہ مصری، ترجمہ پروفیسر غلام احمد حریری، صفحہ نمبر 63-64۔ ان عبارات کا تمام صحابہ یا سیالوی کے خاص محمدون کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے، بلکہ مولائے کائنات کا ان لوگوں اصحاب ثلاثہ کے بارے میں حقیقی نظریہ و اندیہ جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے حق خلافت پر شبخون مارا،
دختر رسول کا حق فدق غضب کر کے ان کو غضبناک کیا۔ حضرات حسنین شریفین کی شہادت کی زمین ہموار کی اور اہل بیت نبوت پر تمام ڈھائے جانے والے مصائب و آلام کا سنگ بنیاد رکھا، جس کی وجہ سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر جناب بطول سلام اللہ علیہ اور امام حسن علیہ السلام سے لے کر 12ویں لال ولایت ہادی مہدی اجل اللہ فرجہ شریف تک سب ان پر ناراض گئے اور قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی ناراض رہیں گے۔ معلوم کرنا ہو تو پھر نمبر 1 نہج البلاغہ کا سب سے پہلے خطبہ شکیہ پڑھا جائے، جو نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136 یا صفحہ نمبر 141، ترجمہ رئیس احمد ندوی حنفی مطبوعہ لاہور، اور نہج البلاغہ طبع ایران کے صفحہ نمبر 11 پر اور نیرنگ فصاحت کے صفحہ نمبر 14 پر مذکور ہے، جس میں مولائے کائنات فرماتے ہیں: لوگوں، خدا کی قسم ابو قحافہ کے فرزند نے پہران خلافت کو زبردستی پہن لیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان میں کمالات علمی و عملی کے لحاظ سے خلافت کے لیے اتنا ناگزیر ہوں جتنا چکی کے لیے وہ کھوٹا جس پر اس کی گردش منحصر ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ صبر کرنا ہی خردمندی سے قریب ہے۔ میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھ شاک و غبار سے اور حلقوم و گلو استخوان اندوں سے سخت تکلیف میں تھا۔ میں میراث کو تاراج ہوتے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ خلیفہ اول اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور خطاب کے فرزند کو خلافت سپرد کر گئے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ خلیفہ اول اپنی زندگی میں لرزشوں سے بچنے کے لیے دوسروں کی یاوری کے طالب تھے، یا پھر یہ ہوا کہ اپنی وفات کے بعد وہ خلافت کی وصیت ایک دوسرے سے شخص کے لیے کر گئے۔ حکومت کے دونوں تھن ان دونوں نے یکے بعد دیگرے دھو لیے۔ میں نے اس طویل عرصے میں شدید تکلیف پر صبر ضبط سے کام لیا اور خاموش رہا، حتیٰ کہ دوسرے خلیفہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے اور امر خلافت ایک جماعت میں محصور کر دیا، جس کا ایک خود ان کے گمان میں بھی رکن تھا۔ بار خدا بھلا مجھے اس سے کیا مطلب؟ آخر کار قوم کا تیسرا آدمی پیٹ پھلائے اپنے گوبر اور چارے کے بیچ میں کھڑا ہوا، اس کے ساتھ اس کے جدی بھائی بنو امیہ بھی ہو گئے، اور خدا کا مال اسی طرح تصرف میں لائے جس طرح اونٹ موسم بہار کی گھاس صاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی رسی کے بل بھی نکل گئے اور اس کا کام بھاری ہو گیا اور بسیار خوری کے سبب منہ کے بل گر پڑا۔ ترجمہ نہج البلاغہ رئیس احمد ندوی حنفی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136 تا صفحہ نمبر 141۔ نمبر 2 ایک خطبے میں مولا فرماتے ہیں: میں برابر اپنے حق سے محروم کیا جاتا رہا ہوں جب سے خدا نے اپنے پیغمبر کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ نہج البلاغہ ترجمہ ندوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 طبع ایران میں 13۔ نمبر 3 نیز ایک اور خطبے میں فرماتے ہیں: سوائے میرے اہل بیت کے میرا اور کوئی معین و مددگار نہ تھا۔ نہج البلاغہ طبع ایران صفحہ نمبر 22۔ نمبر 4 نیز فرماتے ہیں: تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ ایزن صفحہ نمبر 39۔ نمبر 5 فرماتے ہیں: ان لوگوں نے میرے ساتھ اس حق کے خلافت کے متعلق جھگڑا کرنے پر اجماع کیا اور جس کا میں دوسروں سے زیادہ حقدار تھا۔ ایزن صفحہ نمبر 174۔ اس قسم کے خطبات، کلمات اور ارشادات سے نہج البلاغہ چھلک رہی ہے۔ اب سیالوی صاحب خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر اور 3 طلاقوں کی قسم کھا کر بتائیں کہ یہ لوگ کون ہیں جن کا حضرت امیر علیہ السلام ان خطبات میں شکوہ شکایت کر رہے ہیں اور جن کے ظلم و عداوت کا رونا رو رہے ہیں۔ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ ہیڈنگ ہے: تحفہ حسینیہ تتمہ روایات نہج البلاغہ اور ان کے مختصر جوابات۔ سیالوی صاحب نے اپنے رسالہ تحفہ حسینیہ جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 308 سطر 15 سے لے کر صفحہ نمبر 317 سطر نمبر 14 تک مزید 6 عدد اقتباسات نہج البلاغہ سے پیش کر کے ان کی تعداد 10 کر دی ہے۔ قریباً 9 صفحات مزید سیاہ کر ڈالے مگر نتیجہ 0 نکلا، وہی عمومی الفاظ و عبارات۔ ان سب عمومی خطبات و کلمات طیبات اور ارشادات کا جواب وہی ہے جو اس موضوع کی ابتدا میں پیش کر دیا گیا کہ ان خطبات کا اصحاب ثلاثہ سیالوی کے دوسرے محبوب القلوب
لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ مخلص مہاجر و انصار و صحابہ اخیار مراد ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہونے کے ساتھ ساتھ محبان علی اور شیعان علی بھی تھے۔ ایضاح: البتہ اس سلسلے میں اس قدر وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ اس سلسلے میں سیالوی صاحب نے نہج البلاغہ سے اقتباس نمبر 8 میں جو یہ عبارت پیش کی ہے کہ اور اسے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ خلافت و امامت نصی نہیں بلکہ اجماعی و شورائی ہے، واضح ہے کہ مولائے متقیان کا یہ کلام آپ کے ایک مکتوب سے ماخوذ ہے جو آپ نے معاویہ بن ابو سفیان کو الزامی طور پر لکھا تھا، جبکہ معاویہ نے آپ کو لکھا تھا کہ میرے لیے آپ کی بیعت لازمی نہیں ہے کیونکہ میں آپ کے انتخاب میں شامل نہیں تھا۔ تو امام علی مقام علیہ السلام نے اسی نظریے کے مطابق الزامی جواب دیتے ہوئے لکھا، تو اگرچہ شام میں مقیم ہے مگر میری بیعت جو مدینے میں ہوتی ہے تم پر لازم ہے، کیونکہ تیرا نظریہ ہے کہ انتخاب کا حق مہاجرین و انصار کو ہے، تو ان سب لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر کی تھی، تو ان کی خلافتوں کا تو اقرار کرتا ہے اور میری خلافت کا انکار۔ اس تفریق کا جواز کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر کے اس جوابی الزام کا معاویہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے قتل عثمان کا الزام لگانے کے، جس سے حضرت امیر علیہ السلام کا دامن پاک و صاف تھا۔ افادہ: بعد ازاں سیالوی صاحب نے کچھ پیر آف سیال شریف کے رسالہ مذہب شیعہ اور کچھ اپنی طرف سے رتب و یابس کی بھرتی کر کے اپنے تحفے کے صفحہ نمبر 317 سطر نمبر 15 سے لے کر صفحہ نمبر 344 سطر اول تک طول عمل اور طول تعال دے کر قریباً 27 صفحات سیاہ کیے ہیں اور اپنا وقار اور قائرین کا وقت ضائع کیا ہے اور بالکل بیکار باتوں سے کتاب کا حجم بڑھا کر جھولا پر اپنے علم کا روب و داب ڈالنے کی ناکام کوشش کی ہے، اور اس ساری طویل و عریض بحث میں قابل جواب صرف پیر آف سیال شریف کا نہج البلاغہ سے پیش کردہ حضرت امیر علیہ السلام کے خطبے سے ایک اقتباس ہے، اگرچہ اس میں بظاہر ممدوح کے نام کوئی تصریح نہیں ہے، مگر بظاہر شاہرین نہج البلاغہ نے چونکہ لکھا ہے کہ اس سے مراد جناب عمر بن خطاب ہیں، اس لیے یہ حضرات یہ حوالہ دے کر پھولے ہوئے کپڑوں میں نہیں سما رہے ہیں اور اس طرح خوشی کا جشن منا رہے ہیں جس طرح خواجہ سراؤں کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، حالانکہ یہ خوشی بھی بالکل عارضی ہے۔ جب ہم اس حوالے کا پوسٹ مارٹم کریں گے تو ان کی مسرت و شادمانی خاک میں مل جائے گی انشاءاللہ۔ بہرحال پیر آف سیال شریف اپنے رسالہ مذہب شیعہ میں رقم تراز ہیں۔ نمبر 1، چوتھی روایت، جبکہ سابقہ اوراق میں 3 روایات کا جواب پیش کیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جزائے خیر عطا کرے فلانے کو جس نے کج روی کو قطعی طور پر درست کیا اور جہالت کی مرض کی دوا کی، جس نے سنت کو قائم کیا اور فتنے کو پیچھے دھکیلا، دنیا سے پاک دامن ہو کر اور بے عیب ہو کر گیا، بھلائی اور خیر کو حاصل کیا اور فتنہ و شر سے پہلے چلا گیا، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی عبادت کا ما حقوق کی، وہ رخصت ہو گیا اور لوگوں کو اس طرح پریشان حالت میں چھوڑ گیا کہ گمراہ ہدایت نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین نہیں کر سکتا۔ حضرت امام الائمہ سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی اس خطبے کی شرح میں صاحب بہجت الحقائق اور ابن ابی الحدید اور منہاج البراء لاہیجی اور ابن میسہ میں تصریح کرتے ہیں کہ فلاں سے مراد عمر ہے۔ بہرحال ہم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کا کلام پاک اور ارشاد گرامی پیش کر دیا ہے، ان کا معافی ضمیر کے متعلق خدا جانے اور وہ جانے۔ کتاب کا حوالہ رسالہ مذہب شیعہ صفحہ نمبر 36۔ نمبر 2، اس پر ہمارا نقد و تبصرہ۔ نمبر 1، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسلم نہیں ہے کہ للہ بلاد فلاں سے مراد عمر بن خطاب ہو سکتا ہے، کوئی اور صحابی رسول مراد ہو، کیونکہ نام کی صراحت تو نہیں ہے۔ نمبر 2، اور دوسری بات یہ کہ بظاہر یہ مدح ہے مگر دراصل ہجو اور قدا ہے، کیونکہ اس اقتباس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ توریہ کی واضح مثال ہے، کیونکہ خود سیالوی صاحب اپنے رسالے کے پہلے ادب کے صفحہ
پہلے باب کے صفحہ نمبر 78 پر خود توریہ کی ان الفاظ کے ساتھ تشریح بھی کر چکے ہیں اور توریہ کا جواز کا اقرار بھی کر چکے ہیں۔ اہل سنہ والجماعت کے ہاں حسب ضرورت توریہ درست ہوتا ہے، اور توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ استعمال کیا جائے جو دو معنی پر دلالت کرتا ہو، ایک قریب اور دوسرا بعید، یعنی متکلم مزائے بعید مراد لیتا ہو اور مخاطب مزائے قریب سمجھتا ہو۔ الغرض توریہ میں لفظ کی اس معنی پر دلالت بھی مسلم ہوتی ہے اور متکلم اپنے ارادے و مقصد کے لحاظ سے بالکل سچا بھی ہوتا ہے۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اس قول کو اسی توریہ پر محمول کیا ہے تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی حسب ضرورت توریہ کر سکتے تو پھر خاتم الانبیاء کا برق وسیع حالات کے تحت کیوں توریہ نہیں کر سکتا؟ چنانچہ اس اقتباس میں استعمال شدہ تمام الفاظ دو دو معنوں کا احتمال رکھتے ہیں، ایک قریب اور دوسرا بعید۔ اگر قریب معنی کو دیکھا جائے تو مدل ملی ہے، اور اگر بعید کو مد نظر رکھا جائے تو یہ ہجو قبیح ہے۔ اور اس اجمال کی بقدر ضرورت تفصیل یہ ہے کہ قوم دود عود کے معنی کجی کے ہیں، لہذا اگر کجی سے کفر و شرک والی کجی مراد لی جائے کہ فلاں نے کفر و شرک والی کجی کو درست کیا تو یہ مدح بن جائے گی، اور اگر اس کجی سے سیاسی بد نظمی اور افراتفری مراد لی جائے یہ ہجو قرار پائے گی۔ اسی طرح وادی العمد کے معنی بیماری کے ہیں، پس اگر اس بیماری سے کفر و شرک اور جہالت والی بیماری مراد لی جائے تو یہ مدح ہے، اور اگر اس بیماری سے سیاسی بد نظمی مراد لی جائے تو پھر یہ قدح ہے۔ السنہ کے معنی ہے طریقت، لہٰذا اگر سنت سے سنت نبویہ مراد لی جائے تو یہ مدح ہے کہ سنت رسول کو قائم کیا، اور اگر سنت سے مراد اپنا خود ساختہ طریقہ مراد لیا جائے جیسے نماز تراویح کی وغیرہ تو یہ قدح ہے۔ اسی طرح خلف الفتنہ میں خلف کے معنی مؤخر کرنا، دھکیلنا بھی ہیں اور پیچھے چھوڑنا بھی اس کے معنی ہیں، لہٰذا یہ پہلے معنی کے اعتبار سے مدح ہے، فتنہ و فساد کو دھکیلا، مگر دوسرے معنی کے لحاظ سے قدح ہے کہ اپنے پیچھے فتنہ و فساد چھوڑ گیا۔ اگر نقی الصوب اور قلیل العیب کم عیب والا سے فی حد ذات قلیل العیب مراد لیا جائے تو یہ مدح ہے، اور اگر تیسرے خلیفہ صاحب کے بالمقابل قلیل العیب مراد لیا جائے تو ہجو و قدح ہے۔ اگلے جملے کا مطلب واضح کہ لہلائے خلافت کے وسائل کا لطف حاصل کیا اور تیسرے دور میں جو شر و فساد کھڑا ہوا اس سے پہلے رخصت ہو گیا۔ یہ صرف حقیقت حال کا اظہار ہے، نہ مدح ہے اور نہ قدح ہے، اور یہ جو ہے کہ اللہ کی اطاعت کی، اگر اس سے مراد وہ اطاعت ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو یہ مدح ہے، اور اگر خود ساختہ اطاعت مراد ہے جیسے نماز تراویح وغیرہ پڑھ کر تو یہ قدح ہے، اور یہی مفہوم اتقاء بحقے کا ہے۔ اگر اس سے حقیقی تقوی مراد لیا جائے تو یہ مدح ہے، اور اگر خود ساختہ تقوی مراد لیا جائے تو پھر یہ قدح ہے۔ اس کے بعد جو فکرے ہیں کہ خود تو چلا گیا مگر اپنے بعد لوگوں کو ایسے مختلف کج مج راستوں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ کے گیا کہ گمراہ راہ راست نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین حاصل نہیں کر سکتا، یہ کھلم کھلا ہجو قبیح ہے، اور یہ قرینہ قویہ ہے کہ اس سے پہلے متشابہ جملوں کے بھی وہی معنی صحیح ہیں جو قدح اور ہجو پر دلالت کرتے ہیں۔ اب ہم سیالوی صاحب سے یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ کو مولا متقیان کے خطبے کا یہ اقتباس پیش کر کے سوائے زحمت اور ناکامی کے حاصل کیا ہوا، جب تک کہ مولا علی کا کلام مفید مطلب نہ ہو اور آپ کے مدعا پر واضح دلالت نہ کرے۔ اس وقت تک صرف یہ کہہ کر اس کے پیش کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ بہرحال ہم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کا کلام پاک اور ان کا ارشاد گرامی پیش کرنا ہے، ان کے معافی الضمیر کے متعلق خدا جانے اور وہ جانے۔ کتاب کا حوالہ تحفہ حسینیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 318۔ افسوس بگڑی ہے کچھ ایسی کہ بنائی نہیں بنتی، اور بھلا کیا بات بنے جہاں بات بنائے نہ بنے۔ ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ سیالوی صاحب نے رتب و یابس جمع کر کے جو جال بنا تھا آپ خود اس میں پھنس گئے۔ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ صفحہ نمبر 184، چوتھا باب، فصل دوم، ہیڈنگ ہے فضائل ثلاثہ کی سلسلے میں کتب شیعہ سے پیش کردہ روایات کے جوابات۔
نمبر 1 تنزیل الامامیہ، سطور بالا میں اصحاب ثلاثہ کے متعلق اہل بیت علیہم السلام کے حقیقی نظریات کے سلسلے میں کتب فریقین سے جو حقائق پیش کیے گئے ہیں وہ اہل عقل و انصاف کے لیے اصل حقیقت کے سمجھنے کے لیے کافی و وافی ہیں، اور اسی بیان سے ان روایات کی اصلیت بھی واضح ہو جاتی ہے جو ان ذوات مقدسہ کی طرف منسوب ہیں، جن سے بظاہر اصحاب ثلاثہ کی مدح و ثنا مترش ہوتی ہے۔ وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ وضعی اور جعلی ہیں یا ان کے نقل کرنے میں خیانت مجرمانہ کا ارتکاب کیا گیا ہے، یعنی ان کے سیاق و سباق کو نظر انداز کر کے صرف درمیان سے بعض نفرتوں کو اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، یعنی ان کے سیاق و سباق کو نظر انداز کر کے صرف درمیان سے بعض فقروں کو لے لیا گیا ہے، جس سے مطلب کچھ کا کچھ بن گیا ہے، یا ان میں لفظی و معنوی تحریف و تغیر کی گئی ہے جس سے اصلی حقیقت مسخ ہو کر رہ گئی ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے کلام موجز نظام میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ کھلی ہوئی حقیقت ہے جس کا منصف مزاج علماء اہل سنت نے بھی اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ فاضل سندھی نے در اسات اللبیب صفحہ نمبر 33 طبع لاہور میں لکھا ہے، یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے جو نظریہ ایک امام کا ہو وہی سب کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی امام شارانی نے لواقع الانوار فی طبقات الاخیار میں لکھا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے جو نظریہ اور مذہب و مسلک ایک کا ہو وہی سب کا ہوتا ہے، جیسے کہ ان حضرات کی خصوصی حالات پر نظر رکھنے والوں پر مخفی نہیں۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 249 پر لکھا ہے، بالخصوص کسی چیز کے بارے میں جو نظریہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ہو دوسرے ائمہ طاہرین کے متعلق اس کی مخالفت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اسی فاضل شعرانی نے مواقع الانوار صفحہ نمبر 249 پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ یعنی جناب سے کسی مسئلے کے متعلق یہ دریافت کیا گیا کہ آیا اس مسئلے میں جناب امیر علیہ السلام آپ کے موافق ہیں؟ فرمایا خانوادہ علویہ سے ان کی رائے گرامی کے مطابق یہ احکام صادر ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا طویل مقالے میں ناقابل انکار شہادتوں سے یہ ثابت کر دیا گیا کہ جناب نے اصحاب ثلاثہ کو خائن، ظالم، عاصم اور کاذب و غاصب جانتے تھے، تو کیا کوئی صاحب عقل سلیم دوسرے ائمہ طاہرین کے متعلق یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو امین، منصف، نیکوکار اور صالح اور وفادار سمجھتے تھے؟ اگرچہ اس بیان حقیقت ترجمان سے مؤلف کی تمام پیش کردہ روایات کا اجمالی جواب معلوم ہو جاتا ہے، تاہم ذیل میں ان کے تفصیلی اور تحقیقی جوابات سپرد قلم کیے جاتے ہیں، مگر اصلی مقصد میں وارد ہونے سے پہلے ایک اہم راز کا انکشاف ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ہیڈنگ ہے ایک اہم انکشاف۔ قارئین کرام پر مخفی نہ رہے کہ پیر سیالوی نے اسی سلسلے میں اپنی پیش کردہ روایات اور اپنے استدلال کا زیادہ تر سنگ بنیاد ہماری 3 کتابوں پر رکھا ہے۔ نمبر 1 الشافی السید مرتضی علم الہدیٰ، نمبر 2 کشف الغمہ الشیخ علی بن موسیٰ اربلی، نمبر 3 ناسخ التواریخ شہزادہ محمد قلی خان رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں، بعض مقامات پر بعض اور کتابوں سے بھی مدد لی گئی ہے، ان پر جن پر مناسب مقام پر تبصرہ کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے ہمارے جس مؤلف کی جس تالیف سے کوئی روایت دی، اپنے قائرین کو یہ تاثیر دینے کی ضرور کوشش کی ہے کہ وہ مؤلف شیعوں کا مجتہد اعظم ہے، اگرچہ وہ حاطب اللیل قسم کا مؤلف ہو اور اس کا شمار علماء شیعہ کی قطار میں بھی نہ ہو، تا مجتہد اعظم چہ رسد، اور وہ کتاب شیعہ کی معتبر ترین کتاب ہے، اگرچہ علماء محققین کے نزدیک وہ ہر قسم کے رطب و یابس کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے درجہ اعتبار سے ہی ساقط ہو۔ بہر کیفیت بطور انکشاف حقیقت ذیل میں ان کتب ثلاثہ کے متعلق چند حقائق پیش کیے جاتے ہیں تاکہ مؤلف کی فریب کاری کا پردہ چاک ہو جائے اور اصل حقیقت بے نقاب ہو جائے۔ ہیڈنگ ہے کچھ کتاب الشافعی کے متعلق۔ یہ کتاب فن مناظرہ اور مسئلہ امامت پر ہے۔ مسئلہ امامت میں قاضی عبدالجبار کی معرکۃ الآراء کتاب المغنی کا محققانہ اور شافعی و کافی جواب ہے۔ اس کے مصنف علامہ العلماء
جناب السید مرتضیٰ علم الہدا رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ چونکہ یہ کتاب غیر معمولی طور پر طویل تھی، اس لیے جناب سید کے تلمیذ الرشید شیخ الطائفہ علامہ شیخ محمد بن حسن التاوی نے اس کی تخلیص کی، جو تخلیص شافعی کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ قواعد مناظرہ کے مطابق مصنف علام نے یہ التزام کیا ہے کہ ہر مسئلے پر قلم فرسائی فرمانے سے پہلے قاضی عبدالجبار سنی کی کتاب مغنی کی من و عن عبارت نقل کرتے ہیں، اس کے بعد اس پر جرا و قدا کر کے اس کا تعارف بکھیرتے ہیں۔ جناب سید نے اپنے کلام حق ترجمان کو قاضی کے کلام میں باطل الیتام سے ممتاز و جدا کرنے کی خاطر قال اقوال کی علامت مقرر کی ہے، یعنی جہاں سے قاضی کا کلام شروع ہوتا ہے وہاں بخط جلی قال اس قاضی نے کہا لکھتے ہیں، اور جہاں اس کا کلام ختم ہوتا ہے اور اپنا جواب بثواب شروع کرتے ہیں تو بخط جلی اقوال میں کہتا ہوں تحریر فرماتے ہیں۔ مگر بائی ہمت تمام مناظرین اہل سنت کی بالعموم اور ہدایت خلق اور شیخ الاسلامی کے دعویدار اور پیر سیالوی صاحب کی بالخصوص یہ عادت شریفہ ہے کہ کتاب الشافی میں بذیل عنوان قال یعنی جہاں قاضی عبدالجبار کی عبارت درج ہوتی ہے اسے بینہی نقل کر دیتے ہیں، اور پھر ڈھنڈورا یہ پیٹتے ہیں کہ شیعوں کی معتبر ترین کتاب الشافی شیعہ کے مجتہد اعظم کی لکھی ہوئی، ایران کی چھپی ہوئی کہ فلاں صفحے پر فلاں روایت درج ہے جو اصحاب ثلاثہ کی مدح پر دلالت کرتی ہے، یہ ڈھیٹائی و بے حیائی ہے یا چالاکی و بے باکی، عیاری و مکاری ہے یا آبلہ فریبی یا خود فریبی، ناقتہ سر باگریباں ہے کہ اسے کیا کہیے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 15 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 16 کا آغاز صفحہ نمبر 186 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی کچھ کشف الغمہ فی مناقب الائمہ کے متعلق انشاءاللہ۔